جو کہ واقعہ اللہ میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائے تو پروردگار نے توفیقات میں اضافہ فرمائے اور کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ اس سے پہلے کہ میں ہمارے آج کے مہمان شاعر خطیب جناب نور انور صاحب کو زحمت خطاب دوں، چند اشعار اپنی جانب سے بارگاہ مولانا سجاد میں چند اشعار بارگاہ مولانا امام علی میں پیش کرنا چاہوں گا۔ ایک دفعہ دل پر دیکھنے والے محمد بس سے ماحول بنانے کے لیے اشعار پیش کروں گا تاکہ نور بھائی کو زیادہ محنت نہ کرنی پڑے۔ سن بھی میرا علی ہے تو سن بھی علی علی فر بھی میرا علی ہے تو گن بھی علی علی لے بھی میری علی ہے تو دھن بھی علی علی لے بھی میری علی ہے تو دھن بھی علی علی تو بول بھی علی علی سن بھی علی علی تو بول بھی علی علی سن بھی علی علی جس سے بنی تھی دنیا وہ کن بھی علی جس سے بنی تھی دنیا وہ کن بھی علی علی آغاز سب کا خالق اکبر کے نام سے خالق شروع کرتا ہے حیدر کے نام سے علی حق ہے علی سچ ہے علی حق ہے علی سچ ہے اور یہ ورد ہے گلوں کا یہی ہر کلی کی بات جو پاک ہے کرے گا وہ رب کے ولی کی بات اللہ جانے یہ ہے خفیہ جلی کی بات اللہ جانے یہ ہے خفیہ جلی کی بات یہ اس علی کی بات ہے یا اس علی کی بات یہ اس علی کی بات ہے یا اس علی کی بات یا اس علی کا ذکر ملا لو نماز سے یا اس علی کا نام نکالو نماز سے علی حق ہے علی سچ ہے علی حق ہے علی سچ ہے اور اے مومنوں بتاتا ہوں تم کو میں ایک راز یہ راز ہی بناتا ہے بندے کو شاہباز کرنا کیا ولایت حیدر کو کارساز بن کر گلے میں تو لپٹ جائے گی نماز وہ حشر ہوگا حشر میں آنسو بہاؤگے ٹھہرے بغیر سیدھا جہنم میں جاؤگے علی حق ہے علی سچ ہے علی حق ہے علی سچ ہے صلوات پڑھتی محمد علیہ ممنی کرام یہ ہماری خوش قسمتی شاعر آل عمران شاعر بابر ہوائے محترم جناب نور انور صاحب ایک طویل مسافت کے بعد یہاں پر ڈیلیور میں موجود ہیں ہمارے درمیان اپنی مصروفیات کے باوجود پروردگار کو سلامت رکھے اور کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے اور ان کی ولائی والائی جذبے کو قائم و دائم رکھے آپ سب مومنین کی جانب سے میں کا انتہائی متشکر ہوں بغیر کسی تاخیر کے میں گزارش کروں گا شاعر آل عمران شاعر باب العوائد جناب نور انور صاحب سے آج کی اس مجلس سے خطاب فرمائیے بر محمد و آل محمد صلوات
المعصومین علیہ السلام نازل السلام برائے تعجیل بارث فرش عذاب اللہ سے بہتر سلام اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وهو اول الاولین الاخر الاخرین اسمع السامعین الابصر الناظرین احکم الحاکمین الخیر الرازقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین طٰہٰ و یاسین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وبارک وسلم علی اولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ علی اعدائهم من یوم عداوتهم الى یوم الدین وبعد یوم الدین فقد قال الله تبارك وتعالى في محكمه الكلام المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب صلوات الله پوری کائنات میں ذکر فضائل و مصائب آل محمد کے حوالے سے جو مجالس منعقد کی جا رہی ہیں، ان مجالس کے انعقاد میں جس نے جہاں بھی دام درہم سخن قدم قلم جو بھی کاوش کی ہے، پاک بی بی سیدہ ان تمام کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں جان رات سے آج تک جس نے اس بارگاہ میں بھی اس ذکر کے حوالے سے سلام پڑھے ہیں، نوحہ خوانی کی ہے، شاعری کی ہے، نظامت کی ہے، جن خطباء علماء نے کتابت فرمائی ہے، جن ماتمیوں نے دوسرا دیا ہے، جنہوں نے نظر نیاز کا اہتمام کیا ہے، پاک بی بی سیدہ ان سب کی کاوشوں کا جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ واجلہ عطا ہو، جو بے اولاد ہیں بحق جناب رباب، بحق جناب سکینہ وصغر وہ جھولیاں جلد از جلد آباد، جن کو اولاد عطا ہو چکی ہے آل محمد ان اولادوں کو غلامان نے ملے گئے ہیں، بہنوں بیٹیوں کے پردے کی حفاظت ہو، جو ہمارے گھروں میں ہمارے بزرگ ہیں ان کا سایہ قادر ہمارے سب ضرور آمین کہیے گا، سب دعاؤں میں بڑی دعا ہمارے وارث کے ضرور ہے، اپنی تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے، بے اولادوں کی اولاد کے لیے، بے روزگاروں کے روزگار کے لیے، بہنوں بیٹیوں کے پردے کی سلامتی کے لیے، اور آج کی اس مجلس کی بارگاہ جناب سیدہ میں منظوری و مقبولی کے لیے مل کے صلوات سامنے محترم عزاداران امام مظلوم مبالیان حیدر کرار، گزشتہ سالوں میں جو عزادار جو مومن ہمارے درمیان موجود تھے اور آج وہ علماء، وہ واعظین، وہ عزادار، وہ مومن جو ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، خصوصاً وہ علماء نظام جو منبر سے حق بیان کرتے تھے، قبلہ منتظر عباس نقوی صاحب، قبلہ ضمیر اختر نقوی صاحب، قبلہ طالب جوہری صاحب، یہ بہت بڑے نام ہیں جو ہمارے درمیان نہیں ہیں، ان سب کی بلندی درجات کے لیے اور تمام مرحومین کی بلندی درجات کے لیے مل کے صلوات پڑھیں۔ اجازت ہے کچھ بات جن مومنین کو کوئی شرعی عذر نہیں ہے ان سے گزارش کروں گا کہ ذرا سا اگر میرے سامنے تشریف لے آئیں، تو جس کا آل محمد کا سہارا ہو اسے سہاروں کی ضرورت نہیں ہے، ذرا سا جنہیں شرعی عذر ہے میں کوئی زبردستی نہیں گزارش کر رہا ہوں، جو آگے آ سکتے ہیں وہ پلیز آگے تشریف
مجھے اندازہ ہے کہ وقت کافی ہو چکا ہے، لیکن مجھے یہ بھی اندازہ ہے کہ جو رہ گئے ہیں وہ رہ جانے کے لیے ہی رہ گئے ہیں، انہوں نے جانا نہیں ہے۔ اور میری صبح اتنی جلدی کی فلائٹ ہے کہ شاید مجلس کے بعد ہی مجھے سیدھا ایئرپورٹ جانا پڑے، تو مجھے اس سے بھی مجھے بھی کوئی جانے کی جلدی نہیں ہے۔ کوشش کروں گا کہ جو اچھا بہت سارے ماشاءاللہ امیر ہیں، باقی سجاد ہیں، ناصر بھائی ہیں، یہاں جب بھی مجلس پڑھنے آئیں تو بہت سارے احکامات دے دیتے ہیں۔ کوشش کروں گا کہ انہیں جتنا بھی ایک موضوع میں رہتے ہوئے یہ احکامات پورے کیے جا سکیں۔ میرے لیے آصف بھائی ہمارے ماشاءاللہ ابھی اشرے میں بھی شکاگو میں ہمارے ساتھ انہوں نے محرم کے پہلے اشرے میں غصہ پیش کیا، باعث سعادت کہ بخاری صاحب سید کا ایک دفعہ پھر زیارت ہوئی۔ جتنے بھی پڑھنے والے ہیں، جتنے آج یہاں موجود ہیں، آپ سب اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور اپنے گھر والوں کی شفا یابی اور ان کے اپنے گھروں پر برکت جناب سکینہ کے لیے، برکت جناب سیدہ کے لیے صلوات پڑھتے ہیں۔ سرکار پہلے جملے سے میرے ساتھ تعاون کیجیے گا، وقت نہیں ہے، یہیں سے بات شروع کرنی ہے۔ گزشتہ جہاں پر بھی اشرا پڑا وہاں یہی گزارش، یہیں سے ابتدا اپنی تمام تقریروں کی ہے کہ ہمیں یہ سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، ہمیں یہ سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ آل محمد سمجھ نہیں آ سکتا۔ کوئی اور ذاکر ہوتا ناصر بھائی آدھے گھنٹے کے بعد کا جملہ تھا جس سے میں نے مجلس کی ابتدا کی ہے۔ ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ آل محمد سمجھ نہیں آ سکتے۔ جس دن یہ سمجھ آ گئی اس دن سمجھ آئے گی کہ آل محمد کی ابتدا ہوتی کہاں سے ہے۔ حادثہ یہ ہوا، یہ جو پہلا جملہ پیش کیا تھا، عام طور پہ ذاکر یہ آدھے گھنٹے کی تقریر کے بعد آپ کے حوالے کرتا ہے، میرے پاس چونکہ تمہید ہے نہیں، پڑھنا میں نے بہت آگے تک ہے، سفر میرے ساتھ کرنا ہے، احکامات بہت سارے ہیں، رہنا میں نے موضوع نہیں ہے، تمام احکامات کو اپنے موضوع میں ہی پورا کرنا ہے۔ یہ سمجھنا ہے کہ آل محمد سمجھ نہیں آ سکتے۔ حادثہ یہ ہوا کہ جسے ماننا تھا اسے سمجھنا شروع کر دیا، اور جسے سمجھنے کا حکم تھا اسے ماننا شروع کر دیا۔ ابھی وہ ہاتھ اٹھے نہیں ہے جو میں چاہتا تھا کہ خیرات کے لیے بیوی کے دربار میں اٹھے۔ قرآن آیا تھا سمجھنے کے لیے، ہم نے ماننا شروع کر دیا۔ آل محمد آئے تھے سمجھنے کے لیے نہیں آئے تھے، ماننے کے لیے آئے تھے، ہم نے سمجھنا شروع کر دیا۔ دوسرا حادثہ کیا ہوا؟ جسے سمجھنا تھا اسے خود نہیں سمجھنا تھا، اسے سمجھنا تھا جو اسے جانتے تھے۔ آل محمد کتاب سے نہیں سمجھے جا سکتے۔ دیکھیں کوئی بھی اگر محتاج ہے، جس میں کہیں بھی کوئی شادہ آ جائے محتاجی کا، غیر مختاری کا، اس سے اس کی فضیلت نہیں سمجھی جا سکتی جو مختار ہو۔ کوئی بھی کتاب ہے، ابھی کلام مجید کو ایک طرف رکھتے ہیں، کوئی بھی کتاب ہے، وہ کتاب بنتی کس سے ہے؟ کتاب بنتی کس سے ہے؟ کتاب سب سے پہلے فکر استعمال ہوتی ہے، جو فکر سوچتی ہے لکھنا کیا ہے۔ میرے ساتھ تھوڑا سا تعاون کیجیے گا۔ دیکھیں مجھے اس چیز کا تو ڈر ہوتا نہیں کہ کل کوئی پڑھائے گا یا نہیں پڑھائے گا۔ آدھے ممبر ہم پہ بند ہیں، آدھی جگہ ہم جاتے نہیں ہیں۔ ڈر کے
نہ کبھی علی پڑھا ہے، نہ اللہ کرے ڈر کے کبھی علی پڑھا ہے۔ علی سے روٹی کھاتے ہیں، کربلا والوں سے پانی لیتے ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ خصوصی خاندان زہرا بلند تک زیادہ سے زیادہ یہ کریں گے کہ اگلی 2 مجلسیں کسی نے پڑھوانی تو نہ پڑھوانا۔ ہم سے بھائی بات کلیئر کرنی ہے۔ پیغام غدیر 2 ہی ہے، دکھایا بھی بتایا بھی۔ تو نہ علی چھپایا جا سکتا ہے، نہ علی ڈر کے پڑھا جا سکتا ہے۔ جب غدیر میں اعلان ولایت ہوا تو آیت نازل ہوئی کہ اے محمد ڈر نہیں، تیری حفاظت کے لیے ہم موجود ہیں۔ ولایت اتنی خطرناک چیز ہے، پڑھی جائے تو محمد کو صحابہ میں سے ڈر ہو جاتا ہے۔ کتاب تخلیق ہوگی فکر سے، فکر بنائے گی جملے، جملے محتاج ہوں گے لفظوں کے، لفظ محتاج ہوں گے حرفوں کے۔ دیکھیں الف ہے، حرف ہے، کسی نے بے لگایا تو اب ہو گیا، حرف بن گیا، ٹھیک ہے نا جی؟ حرفوں کو حرفوں سے، حرف کو حرف سے ملایا لفظ بنے۔ تو لفظ کس کے محتاج ہوئے؟ حرف کے محتاج ہوئے۔ جملے کس کے محتاج ہوئے؟ لفظ سے لفظ ملتا چلا گیا، جملے بنتے چلے گئے، جملوں سے جملے بنتے چلے گئے، تحریر بنتی چلی گئی، مضمون بنتا چلا گیا، مضامین کو اکٹھا کیا، کتاب بن گئی۔ کتاب محتاج، جملے محتاج، لفظ محتاج، اتنے سارے محتاج مل کے ہمیں علی سمجھانے بیٹھے ہیں۔ آل محمد ہے کون؟ بھائی حرف کسی نے بنایا ہے۔ اچھا حرف اپنی ذات میں اکیلا نہیں ہوتا، اس کی آواز ہوتی ہے، حرف کی ایک ساؤنڈ ہوتی ہے، ورڈ کی ایک ساؤنڈ ہوتی ہے۔ توجہ ہے، ایک کسی نے بنایا بھی ہے، بتایا بھی ہے۔ جو حرفوں کے خالق ہیں، جو ان کی زبان کی، ان کی آواز کے خالق ہیں، وہ لفظوں سے سمجھ نہیں آ سکتے۔ بچے کو آپ بتاتے ہیں نا، لکھ کے بتاتے ہیں this is A، اگر صرف لکھنے اور اس سے پوچھیں یہ کیا ہے، وہ ساؤنڈ جانتا ہی نہیں۔ میں آپ لوگوں کی زبان میں بات کر رہا ہوں، تو اسے دکھائیں گے بھی، اسے سنائیں گے بھی۔ جنہوں نے قرآن دکھایا بھی، سنایا بھی، بنایا بھی، ان کے فضائل کتابوں سے سمجھ نہیں آ سکتے، کتاب ان سے سمجھنی تھی، قرآن سے آل محمد نہیں سمجھنے تھے، آل محمد سے قرآن سمجھنا تھا۔ تم نے اسے ماننا شروع کر دیا، آل محمد کو سمجھنا شروع کر دیا، اور سمجھنا بھی اس سے شروع کر دیا جسے ان سے سمجھنا تھا۔ مشکل بات تو نہیں کر رہا، سامنے کی باتیں کر رہا ہوں۔ ایک تو فتویٰ اتنی جلدی آ جاتا ہے، نصیری، کافر، مشرک، یہ تو سامنے کے فتوے۔ جہاں علی شروع کیا، میرا ہر لفظ بتائید رضا آتا ہے، میرا ہر لفظ بتائید رضا آتا ہے، لوگ کافر مجھے بولے تو مزہ آتا ہے۔
منزل کیا ہوتی ہے, آخری منزل کیا ہوتی ہے؟ کہتے ہیں یار وہ تو فلانے کے عشق میں پاگل ہی ہوتے ہیں. عام طور پہ کہا جاتا ہے نا, عام کسی بشر سے بشر کے عشق میں پاگل ہو جانا انتہا ہے, علی کے عشق میں کافر کہلوانا انتہا ہے. ہمیں اس لیے اللہ ماننا ہم پر واجب ہے کہ علی نے کہا. میرا ذاتی ممبر سے کہہ رہا ہوں, جو کہہ رہا ہوں اس کا ذمہ دار میں ہوں, آپ کے سمجھنے کا ذمہ دار نہیں. کیمرے پہ ریکارڈ ہو رہی ہے, جا کے علماء سے کہہ دیجئے گا کہ نور علی نے یہ جملہ کہا تھا. میرا نصیری سے یہ جھگڑا نہیں کہ وہ علی کو اللہ کہہ رہا ہے. علی جانے, نصیری جانے, اللہ جانا. میرا نصیری سے یہ جھگڑا ہے کہ وہ علی کو جھوٹا سمجھ رہا ہے. تھوڑا سا بولو, میری بات سمجھے نہیں آپ؟ یہ سارے میرے ساتھ وہی وہ مولا کو جھوٹا کہہ رہا ہے. مولا نے کہا میں اللہ نہیں تو اللہ نہیں. بھائی سلمان, کیا نصیری سلمان جتنی معرفت رکھتا تھا؟ جب سلمان چپ ہے تو تو بھی چپ رہے. مردے زندہ کر دیے تو کہا اللہ ہے. علی نے کہا میں نے خلق کیا, کسی کو خلق کرتے دیکھ لیا تو کہا اللہ ہے. علی اس سے آگے اللہ کے لیے کوئی یہ چیز تصور کرنا کہ اللہ وہ اپنے ہاتھوں سے کوئی چیز بناتا ہے, اللہ حادث ہو جاتا ہے, اللہ رہتا ہی نہیں. بڑی عجیب بات کرنے جا رہا ہوں. یہ لفظ حادث چونکہ ایک علمی ٹرم ہے تو میں اس کو کہہ دوں کہ اللہ اللہ نہیں رہتا. اس معنی میں حادث کا مطلب ہے کہ اللہ اللہ نہیں رہتا. کیوں نہیں رہتا؟ اگر اللہ خلق کرے تو خلق کے لیے پہلے چیزیں کیا چاہیے؟ ایک تو کوئی جگہ ہونی چاہیے جہاں بنائے گا, ایک کسی مخصوص ٹائم میں بنائے گا. جب کوئی چیز بن رہی ہوگی اس کے لیے ٹائم چاہیے ہوگا کہ میں 2 سے 3 بجے تک میں یہ بناتا رہا. کہاں بناتا رہا؟ اپنے گیراج میں بیٹھ کے یہ ٹیبل بناتا رہا. ٹائم, سپیس, 2 جگہ چاہیے. ایک چیز اور چاہیے, حرکت. کہ جب میں یہ بنا رہا ہوں تو اس کے لیے مجھے موومنٹ چاہیے. اگر ان میں سے ایک چیز بھی اللہ کے لیے ہو تو اللہ اللہ نہیں رہتا. تو جب علی کہتا ہے کہ میں نے بنایا, اصل میں توحید بچا رہا ہوتا ہے. علی اللہ کو حادث ہونے سے بچا رہا ہوتا ہے. علی اللہ کو حادث ہونے سے بچا رہا ہوتا ہے. ہم جب کہتے ہیں کہ جب کچھ نہیں تھا تو آل محمد تھے, عام طور پہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے. یہ جاہل آدمی جب آدم کی خلقت بتاتا ہے تو کہتے ہیں اللہ نے مٹی اور پانی سے بنایا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز سے جو چیز بن رہی ہوتی ہے پہلے سے موجود ہوتی ہے. نہیں وہ چیز پہلے تھی نا, لکڑی تھی تو میں نے ٹیبل بنایا. کوئی دھاگا تھا تو میں نے چادر بنائی. تو اس ایلیمنٹ کا, اس جز کا ہونا ضروری ہے. عجیب نجس سوچ کا حامل ہے کہ تراب کو پہلے مان لیتا ہے. ابو تراب مانتے ہیں. ابو تراب مانتے ہوئے موت پڑ جاتی ہے.
اور اگر یہ باتیں کرتے ہیں کہ علی خلق کرتا ہے، کرتا اس کے اذن سے ہے، اس کے امر سے ہے. اچھا کیوں کرتا ہے؟ تاکہ اس کو حادث ہونے سے بچا جائے. جو اس کی مطلق توحید ہے وہ باقی رہے. اللہ کیا کسی ایسے لمحہ تھا کہ اللہ معبود نہیں تھا؟ کہہ سکتا کہ بھائی اس ٹائم سے اس ٹائم تک اللہ معبود نہیں تھا؟ کہہ ہی نہیں سکتا. تو اس کا مطلب ہے معبود تھا، یقیناً تھا، تو کوئی ایسے تھے جو اس کو معبود بنا رہے تھے، جو اس کی عبادت میں مشغول تھے. وہ مسجود ہے کب سے ہے؟ جب سے ہے. تو یقیناً کوئی ایسے ہیں جو اس کو سجدہ کرتے ہیں. تو توحید کامل یہی ہے. علی علی ہے، خدا ہے خدا، یہی حق ہے. آگے شیخ علی علی ہے، خدا ہے خدا، یہی حق ہے. علی کی ذات میں شرک کر نہیں سکتا. علی کی ذات وہ بھی علی ہے، اس میں بھی شرک نہیں ہو سکتا. بے شک یہ بھی علی ہے، اس میں بھی. ابھی جو قرآن کی آیت میں نے پڑھی سرنامہ کے طور پہ، بس جلدی سے سفر طے کر رہا ہے. تو یہ جو علی کہتا ہے کہ میں نے خلق کیا، میں نے بنایا، یہ کار ولایت ہے. یہ جو منصب ملا ہے میرے مولا کو، یہ اس منصب کے کام ہیں، اس منصب کی ڈیوٹیز ہیں کہ وہ یہ کام انجام. اور چاہے وہ اپنا مولوی ہو، چاہے وہ دوسرا مولوی ہو، چاہے وہ موالی ہو، چاہے مقصر ہو، چاہے غالی ہو، ایک بات پر سب کا ایمان ہے کہ یہ 14 کے 14 مظہر صفات پروردگار ہے. اس میں تو کسی کو شک ہی نہیں نا. کسی قرآن رکھ کے کسی سے پوچھ رہے کہ آپ آل محمد کو، مولا علی کو مظہر صفات پروردگار مانتے ہیں؟ کہے گا مانتے ہیں. صفت ہوتی کہ اللہ کہہ رہے میں خالق ہوں، خالق ہونا اس کی صفت ہے، ظاہر 14 سے ہوگی. وہ کہہ رہے میں رحمان ہوں، رحمان اس کی صفت ہے، ظاہر آل محمد سے ہوتی ہے. وہ اپنی مظہر صفات پروردگار، اللہ کی صفات کے مظہر. توجہ نہیں کیا؟ تو اس کی جتنی صفات ہیں وہ ظاہر کس سے ہونی ہے؟ صلوات پڑھی آل محمد کے. شیخ کے فتوے فوراً لے کے بیٹھ جاتے ہیں. ان سے گزارش کر دو، مولا نے منبر پہ تشریف فرما تھے، ایک شخص کھڑا ہوا. اچھا یہ سوال پیدا کرایا جاتا ہے تاکہ آگے تک بات پہنچائی جا سکے. کہا مولا آپ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ پھر خود ہی بول پڑا، مولا آپ نے آدم کو گالا ڈونڈا، شاید یہ آپ کی سب سے بڑی فضیلت. کہا ہاں بڑی فضیلت ہے، مگر میری یہ بڑی فضیلت ہے. کہا آپ نے آسمان بنائے، زمین بنائے، چاند ستارے بنائے، فرشتے بنائے، سارا بتاتا چلا گیا یہ بڑی فضیلت، یہ بڑی فضیلت. میں پوری روایت نہیں پڑھ رہا، بہت لمبی ہو جائے گی کیونکہ میں نے سفر آگے کا کرنا ہے. مولا یہ بڑی فضیلت، مولا یہ بڑی فضیلت. کہا ہاں یہ بھی بڑی ہے مگر سب سے بڑی نہیں ہے. یہ بھی بڑی ہے مگر سب سے بڑی نہیں ہے. آپ کعبے میں آئے، کہا یہ بھی بڑی فضیلت لیکن سب سے بڑی نہیں ہے. کہا مولا پھر آپ بتائیے آپ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ مولا نے کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا. کہا پڑھا مولا، لیکن آپ کی کون سی بڑی فضیلت ہے؟ کہا وہ آیت نہیں پڑھی کہ جس میں اللہ رسول سے کہہ رہا ہے قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. ان سے کہہ دے کہ تیری رسالت پر گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، اور وہ کافی ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے. اب توجہ کیجیے گا جو میں جملہ کہنے جا رہا ہوں. مجھ پر شرک کا فتویٰ لگانے سے پہلے اللہ سے شکایت کرنا کہ اے اللہ محمد کی رسالت پر اپنے ساتھ علی کو شریک کیوں کر لیا؟
اپنے ساتھ قرآن کی آیت ہے، یا تم انکار کر دو کہ قرآن کی آیت نہیں ہے؟ کوئی نور علی نے اپنا شعر سنا دیا ہے، قل کفا باللہ شہیدا، کہہ دے کافی ہے ہم تیرے لیے گواہی کے لیے، تیری شہادت کے لیے اللہ اور وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ توجہ ہے نہیں؟ اب اللہ یہاں علی کو کہاں رکھ رہا ہے؟ اپنے ساتھ شریک کر رہے کس میں؟ محمد کی گواہی میں۔ اب جملہ کہہ دو، جب محمد کی رسالت کی گواہی علی کی شہادت کے بغیر مکمل نہیں، تیری عبادت کیسے مکمل؟ مذہب شیعہ وہ ہے جہاں آل محمد شروع کرائیں وہاں سے شروع ہو، جہاں روک دیں وہاں رک جاؤ۔ بس یہ سوچنا ہے کہ انہیں سوچنا نہیں۔ جو فضائل سمجھ آتے ہیں وہ بھی مانو، جو نہیں سمجھ آتے وہ بھی مانو، ایک ہے آ کے سمجھا دے گا۔ جو فضائل آج 14ویں صدی میں اس ایرا میں ہم پر منکشف ہو رہے ہیں، کیا یہ پہلے تھے؟ نہیں تھے۔ کیا یہ شرحیں، کیا یہ رموز، اسرار؟ مثال کے طور پر کہا جاتا تھا کہ جب قائم تشریف لائیں گے، جب ان کا ظہور ہوگا، پوری کائنات انہیں ایک وقت میں دیکھے گی، ہر شخص ان کی آواز سنے گا اور اپنے زبان میں سنے گا۔ یہ تھا یا نہیں؟ ذرا 100 سال پہلے اس کو ثابت کر کے دکھا دیا، ذرا 200 سال پہلے جا کے اس بات کو ثابت کر کے دکھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج نہیں کہہ سکتے۔ 200 سال پہلے سوال ہو سکتا تھا کہ یہ کہانی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ہستی ہے کعبے پہ اتر رہی ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، ہر آدمی اپنی زبان میں سمجھ رہا ہے، ہر جگہ آواز پہنچ رہی ہے۔ یہ میڈیا کی ترقی امام زمانہ کا استقبال ہے۔ میں نے کچھ بات کہہ دی ہے، شاید آپ لوگ سمجھ جائیں۔ گھر جا کے اگر سمجھ آئی تب وہاں سے داد دے دیجیے گا، مجھے ثواب اس کا پہنچ جائے گا۔ امام زمانہ بلندتر سلام۔ 200 سال پہلے جھوٹ تھا، آج سچ ہے۔ کیوں؟ آج دلیل آ گئی آپ کے پاس۔ بھائی کوئی بھی صرف اگر ایک جہاز آسمان سے پھٹ جائے اور گر رہا ہو، پورے دنیا کا میڈیا کیمرے اس کو کیچ کر لیتے ہیں، جو چینل لگاؤ گے اس پہ وہی چل رہا ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ جب ایک نور الہی کعبے پہ اتر رہا ہوگا، تمام کیمرے نصب ہوں گے، جاپان والا اپنی زبان میں سمجھ رہا ہوگا کون آ رہا ہے، ہندوستان والا اپنی زبان میں سمجھ رہا ہوگا کون آ رہا ہے، سعودیہ والا اپنی زبان میں سمجھ رہا ہوگا کون آ رہا ہے۔ توجہ ایسا ہی ہے نا؟ جو کہہ رہا ہوگا ٹرانسلیٹ ہو رہا ہوگا۔ تو جو 200 سال پہلے تیری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، آج سمجھ آ رہا ہے۔ آج کا علی جو تیری سمجھ میں نہیں آ رہا، صبر کر کے بیٹھ، آنے والا زمانہ سمجھا دے گا۔ لیکن مسئلہ تو یہ ہے انہیں سمجھنا نہیں۔ دشمنان علی لعنت۔ جب سمجھنا نہیں صرف ماننا ہے تو نور علی تو فضائل کیوں پڑھ رہا؟ فضائل صرف ان کے لیے پڑھ رہا ہوں جو پہلے سے مانتے ہیں، اپنے ماننے میں اضافہ کر سکے۔
جا سکتے ہیں. رسول کی حدیث ہے اے علی اگر تیرے فضائل میں اگر تیری فضیلتیں بیان کر دوں اگر بتا دوں بتائی نہیں کہیں بتا دو کہ اگر کے بعد رسول نے کہا میری یہ فضیلت ہے بتائی نہیں اگر بتا دوں نہ بتایا ہوا علی ایسا ہے پتہ نہیں بتایا ہوا علی کیا ہوگا. آل محمد کی ایک فضیلت کو کما حقہ اپنے اندر جذب کرنے کے لیے کم از کم اہل بیت ہونا پڑتا. میں سرکار کو لطیفہ حیران ہو گئے. دلیل مانگو مجھ سے اس کی. رسول معراج سے آئے کہا جو مجھے علی کی آمد کا بتائے گا کیا کہہ رہے پہنچ گئے نا آپ سلمان دوڑے علی کو آتا دیکھ کے کہا سلمان کہاں جا رہے ہو. رسول نے کہا ہے شانوں پہ ہاتھ ڈالا کہا کیا مانگے گا. لمبی روایت ہے شاید پہلے آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں لیکن یہ جو جملہ تھا کہ کم از کم اہل بیت ہونا پڑتا ہے علی کے کچھ فضائل کو ہضم کرنے کے لیے. کہا کیا مانگے گا. کہا یا علی آپ بتائیے. کہا آج پر میرے فضائل میں 30,000 کلمات سکھانے ہیں. 10 کے بارے میں کہا ہے سب کو بتاؤ. 10 کے بارے میں کہا ہے جس کو چاہو بتاؤ نہ بتاؤ. 10 کے بارے میں کہا ہے کہ کسی کو نہیں بتانا. بس وہ کسی کو نہیں بتانے ان میں سے کچھ اسرار پوچھو. سلمان رسول کے پاس آئے کہا یا رسول اللہ وعدہ پورا کیجئے. کہا مان سلمان کیا مانگتا ہے. کہا وہ جو کسی کو نہیں بتانے اس میں سے کچھ بتا دے. اب رسول بتا دے تو رحمان سے وعدہ خلافی نہ بتائے تو سلمان سے وعدہ خلافی. ابھی رسول سوچوں کو سوچوں سے پہلے جاننے والا ذرا سا توقف کیا. جبرائیل نازل ہوا اے محمد کیا سوچتا ہے. سلمان کو اہل بیت میں شامل کر لے پھر یہ کسی نہیں رہے گا. کچھ راز جاننے کے لیے کم از کم اہل بیت میں شامل ہونا پڑتا. آپ کے اذہان عالیہ میں علی آ جائے آپ کس سے سمجھیں گے. کتاب سے. جبکہ کتاب ان سے سمجھ نہیں تھی. بھائی قرآن ہے نا. قرآن کو کیا کہا جاتا ہے. قرآن ناطق. قرآن صامت گونگا خاموش انہیں کیا کہا جاتا ہے. قرآن ناطق بولتا ہوا. کسی آپ کا مشاہدہ ہوگا کسی گھر میں کوئی بچہ ہو جو نہ بول سکتا ہو اگر وہ آپ سے کچھ مانگے کچھ اشارہ کرے آپ کو سمجھ نہیں آئے گا. لیکن وہی اشارہ اگر اس کی ماں دیکھ لے تو فوراً سمجھ جاتی ہے. اب قرآن ناطق کے گھر ہے قرآن صامت. قرآن صامت گونگا قرآن کرتا ہے. اشارے سمجھتے صرف آل محمد ہے. جسے سمجھنا تھا ان سے سمجھنا تھا کہ یہ الف یہاں ہے تو کیوں ہے. مولا آپ بتائیے. بھائی ہمارے بڑے سے بڑے علماء قرآن کھولتے ہی سب سے پہلے جو چیز تسلیم کرتے ہیں وہ جہالت ہے. میں بڑی عجیب بات کرنے جا رہا ہوں. تعریف کیجئے گا جو مولا کے موالی بیٹھے ہیں علماء کے سر پہ یہی قرآن رکھ کے کہ میرا جملہ تک پہنچائیے گا اور ان سے پوچھئے گا کہ ایک فقیر آپ کی جھوٹیوں کے صدقے میں علماء کی جھوٹیوں کے صدقے میں اتنی توفیق ہوئی کہ ایسے سوال بھی پیدا کر سکوں. قرآن کھولتا ہے جیسے ہی شروع کرتا ہے سب سے پہلے اپنی جہالت تسلیم کرتا ہے. پوچھو یہ الف لام میم کیا ہے. کہتا ہے یہ حروف مقطعات ہیں. اس کا مطلب کوئی نہیں جانتا. میری ابتدائی گفتگو معلوم ہے نا بھائی. یہ وہی جانیں گے جنہوں نے بنائے ہیں.
حامیم حامیم عین سین قاف، یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا کوئی مطلب نہیں ہے. تو کیا اللہ نے کوئی بے مطلب چیز قرآن میں رکھ دی؟ تسلیم کر کے مطلب ہے تو نہیں جانتا، جو جانتے ہیں ان سے پوچھ. قرآن کھول کے ہی ہم جو پہلا اعتراف کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم جاہل ہیں، ہمیں تو الف لام میم کا بھی نہیں پتا، ہمیں تو طٰہٰ کا نہیں پتا، حامیم عین سین قاف کا نہیں پتا، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ حروف مقطعات کیا ہیں. پھر اسی کتاب سے آیات نکال کے بتاتے ہیں کہ علی کیا ہے. پتہ نہیں کہاں. اور یہ علی جب پڑھا جا رہا ہو تو یہ نہ سمجھا کرے کہ رسول سے بڑھا دیا ہے. یہ وہ منصب ولایت ہے جو رسول کے پاس بھی ہے. میں بڑی عجیب بات کر رہا ہوں. دیکھیں خلافت اللہ کا منصب ہے، آپ نہیں بنا سکتے. نبوت اللہ کا منصب ہے، آپ نہیں بنا سکتے. رسالت اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کا دیا ہوا منصب ہے، آپ نہیں بنا سکتے. خلافت، نبوت، رسالت، امامت، یہ سارے منصب اللہ کی طرف سے ہیں، آپ نہیں بنا سکتے. نہ آپ خلیفہ بنا سکتے ہیں، نہ آپ نبی بنا سکتے ہیں. آپ کوئی بھی پوسٹ خود کریٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ پوسٹ اللہ دیتا ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ، خلیفہ ہم بنائیں گے. جس نے اپنی طرف سے بنایا اس نے حکم خدا کے خلاف کیا، کافر ہو گیا. امام اللہ بنائے گا. ابراہیم نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، پھر بھی کہہ رہے اللہ نے کہا کہ میں تجھے امام بنا رہا ہوں، اللہ بنا رہا ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ یہ چاروں عہدے ہمارے رسول میں موجود ہیں. نبی خلیفہ بھی ہے، نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، امام الانبیاء بھی ہے. لیکن ایک عہدہ ہمارے رسول کے پاس ایسا ہے جو باقی کسی نبی کے پاس، کسی رسول کے پاس نہیں ہے، وہ ہے عہدہ ولایت. انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارا ولی اللہ ہے اور رسول ہے، اور وہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے. تو یہاں جب بیان ہو رہی ہوتی ہے علی کی فضیلت تو وہ امامت کی فضیلت بیان نہیں ہو رہی ہوتی. اگر منصب امامت ہے تو رسول سے نیچے ہے، اگر منصب ولایت ہے تو رسول کے برابر ہے. کیونکہ منصب ولایت منصب توحید ہے. جیسا وہ ولی ویسا محمد ولی، ویسا علی ولی. شاید مشکل بات ہوگی، شاید مشکل بات ہوگی. منصب آپ کو پوسٹ سمجھنی چاہیے، بس اس پوسٹ کے اپنے اپنے کام ہیں. خلیفہ کا اپنا کام ہے، وہ خلافت سے آگے کام نہیں کر سکتا. نبی کا اپنا کام ہے، وہ اس حدود سے آگے نہیں جا سکتا. رسالت کا اپنا کام ہے، وہ اس حد سے آگے نہیں جا سکتی. امامت کی اپنی ایک حد ہے، وہ اس سے آگے نہیں جا سکتی. لیکن ولایت کی کوئی حد نہیں، کیونکہ جہاں ولایت کی حد ہوگی وہاں توحید کی حد ہو جائے گی. رسول نے اپنی ولایت ظاہر نہیں، رسول نے اپنی. اور ایک اور مزیداری کی بات بتا، سامنے کی بات ہے، پہلے پڑھ چکا، شاید آپ کو انٹرنیٹ کے ذریعے کل پہنچ ہی جائے گی. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، ہر عہدہ اللہ نے دیا. اب آپ کہیں گے کہ ولایت کا عہدہ رسالت سے بھی بڑا ہے، تو اس کی مثال پیش کرتا ہوں. ہر عہدہ اللہ نے دیا، خلیفہ بنائے، نبی بنائے، رسول بنائے، امام بنائے. کسی عہدے کے لیے یہ نہیں کہا کہ میں بھی یہ ہوں. خلیفہ بنا کے یہ نہیں کہا کہ میں بھی خلیفہ ہوں. نبی کی پوسٹ کریٹ کر کے یہ نہیں کہا کہ میں بھی نبی ہوں. رسالت کی پوسٹ کریٹ کر کے یہ نہیں کہا کہ میں بھی رسول ہوں. امامت کی پوسٹ کریٹ کر کے یہ نہیں کہا کہ میں بھی امام ہوں. لیکن ولایت رکھی، کہا میں بھی ولی، محمد بھی ولی، علی بھی ولی.
کسی ایک پوسٹ والے کو یہ نہیں کہا کہ اے خلیفہ اگر تو نے کام نہیں کیا تو خلیفہ نہیں رہے گا، اے نبی اگر تو نے نبوت کا کام نہیں کیا تو نبی نہیں رہے گا، اے رسول اگر تو نے رسالت کا کام نہیں کیا تو رسول نہیں رہے گا، اے امام اگر تو نے امامت کا کام نہیں کیا تو تیری امامت بیکار، تو امام نہیں رہے گا۔ لیکن جہاں ولایت کا ذکر آیا کہ اے محمد اگر یہ نہ پہنچایا تو رسالت کا کام نہیں کیا۔ اس میں پہلی والی ساری پوسٹیں موجود ہیں، یہ یاد رکھیے گا، جو رسول اللہ کی پوسٹ ہے اس میں خلافت بھی ہے، اس میں امامت بھی ہے، اس میں نبوت بھی ہے۔ تو اگر رسالت کا کام ہی ختم ہو گیا تو باقی والی چاروں پوسٹیں بھی گئی۔ ایک عام سا آدمی تھا، اس نے کہیں کلرک لگ گیا آفس میں، وہاں سے ترقی کی اسسٹنٹ ہو گیا، وہاں سے ترقی کی اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہو گیا، وہاں سے ترقی کر کے ڈائریکٹر ہو گیا، پھر اور ترقی کی، وہی کا چیئرمین لگ گیا اس ادارے کا۔ اب اگر اس کی چیئرمین شپ ہی لے لی گئی تو نیچے والی پوسٹیں تو ساری گئی۔ تو اللہ کی بنائی ہوئی تمام پوسٹ جس ایک پوسٹ پر رکی ہیں اسے ولایت کہتے ہیں۔ شاید اللہ سے ملا رہے ہیں۔ اچھا وہ چونکہ اس عہدے کا ڈیمانڈ ہے، جو عہدہ ولایت ہے، وہ چونکہ الہی عہدہ ہے تو اس کی تجلی نظر آنی چاہیے۔ اس لیے ایسا لگتا ہے ہم اللہ کے ساتھ نہیں ملا رہے ہوتے، ہم تو ولایت پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ہوتا ہے سوچ کی حد سے جو بالا ہو ولی ہوتا ہے، سوچ کی حد سے جو بالا ہو ولی ہوتا ہے۔ شب معراج پیغمبر سے خدا نے یہ کہا، شب معراج پیغمبر سے خدا نے یہ کہا، اسم جب جسم میں ڈھل جائے علی رسول نے اپنی رسالت ظاہر کی، ولایت ظاہر نہیں کی۔ اللہ نے اپنی ولایت علی کے ذریعے ظاہر کی۔ توجہ ہے نہیں؟ اب یہ تینوں ولایتیں صرف علی سے کیوں ظاہر ہوئی؟ توجہ ہے نہیں؟ ماشاءاللہ تینوں ولایتیں علی سے کیوں ظاہر ہوئی؟ دیکھیں اللہ کی ولایت کو ماننے والے سے یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ تو محمد کی ولایت مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ بالکل بچوں کے لیے بات کر رہا ہوں۔ کوئی ہے میں اللہ کی ولایت کا قائل ہوں، اچھا تو محمد کی ولایت مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ سوال کیا جا سکتا ہے، کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ محمد اللہ اور محمد کی ولایت ماننے والوں سے سوال کیا جا سکتا ہے علی کی ولایت مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ بھائی سامنے کی بات ہے، سوال کیا جا سکتا ہے اللہ کی ولایت مانتا ہے؟ ہاں مانتا ہوں۔ محمد کی مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ نہیں پتا۔ محمد کی ولایت مانتا ہے، اللہ کی ولایت مانتا ہے، علی کی ولایت مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ سوال کیا جا سکتا ہے، لیکن واحد فرد ہے علی کی ولایت ماننے والا جس سے یہ سوال ہی نہیں کیا جا سکتا کہ محمد کی ولایت مانتا ہے یا نہیں مانتا، اللہ کی ولایت مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ بھائی جو علی کی ولایت مان لے طے ہو گیا، محمد کو بھی مانتا ہے، اللہ کو بھی مانتا ہے۔
دور سے بھائی آئے ہیں، ان کی زحمتوں کا بھی خیال رکھا. علی سے ولایت ظاہر کی. توجہ ہے یا نہیں؟ اللہ نے ولایت کی پوسٹ بنائی، رسول نے وہ ولایت پہنچائی، حسین کی شہادت نے وہ ولایت بچائی. یہاں تک اب آپ کے حکم کی تعمیل ہو رہی ہے، یہاں تک اللہ کی ولایت خاموش رہی. بڑی باریک بات کر رہا ہوں. اللہ نے بنائی، نازل کر دی، رسول نے پہنچا دی، حسین نے محفوظ کر دی. یہاں سے بعد میں اب امامت وارث ہو گئی، رسالت انبیاء پہلی والی پوسٹوں. اب کوئی ایسی ہستی چاہیے ہائے 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 جو ولایت الہیہ کا کام کرے. دیکھیں ولایت محمدیہ نے کیا کام کیا؟ ولایت علی کے سپورٹ کر دی. ولایت محمدیہ نے کیا کام کیا؟ ولایت سپورٹ کر دی. ولایت امامیہ نے کام کیا کیا؟ شہید ہو کر ولایت الہیہ کو محفوظ کر لیا. یہ اتنی مشکل بات ہے، اگر آپ تک پہنچ جائے جو آپ نے حکم دیا تھا نا کہ شہزادی کے حوالے سے کوئی راز کی بات کرتے ہیں. میں ایک بات کرنے کے لیے ولایت رسالت نے ولایت آگے پہنچا دی. ولایت امامیہ نے جو اماموں کے پاس ولایت تھی انہوں نے شہادت قبول کر کے ولایت الہیہ کو بچا لیا. اب اللہ کا حکم ہے ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کے سوا کوئی احسان کا بدلہ نہیں. ولایت کبریائی خاموش تھی. شام کے بازاروں میں زینب کی زبان سے ولایت الہیہ کلام کرنے لگ پڑی. ولایت الہیہ نے اپنا کام شروع کیا. ولایت رسول نے ولایت امامت کے حوالے کر دی. ولایت امامیہ نے شہید ہو کر توحید بچا لی. اب ولایت الہیہ نے زینب کے لہجے میں کلام کر کے ولایت رسالت اور ولایت امامیہ کو محفوظ کرنا تھا. توجہ نہیں کیا. اچھا آپ مجھ سے دلیل مانگ سکتے ہیں، کسی کی دلیل بھی ہے آپ کے پاس، یا یہ شاعرانہ جملے ہیں، خطابت کے جملے ہیں کہ جو بی بی کام کر رہی تھی وہ کار توحید تھا؟ ہاں بہت بڑی دلیل ہے. دو امام موجود ہیں جو ولی وقت بھی ہے، لیکن چونکہ ولایت امامیہ تھی خاموش رہی، ولایت الہیہ تھی کلام کرتی رہی. دو اماموں کے پاس ہے، خاموش ہے. چونکہ ولایت الہیہ کلام کر رہی ہے. اب ایک جملہ کہہ دیں، آپ اگر یہاں تک آ گئے تو اب آپ اس کا لطف لیں گے. اس سے بھی بڑی ایک سند موجود ہے. کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، لکھا یہ ہوگا بی بی نے کلام کس لہجے میں کیا؟ علی کے لہجے میں کیا. بھائی اللہ جب بھی بولتا ہے علی کے لہجے میں بولتا. زینب اور خدا شریک ہے اسی ایک عمل میں. زینب اور خدا شریک ہے اسی ایک عمل میں. دونوں نے لہجہ حیدر کرار استعمال کیا ہے. نعرہ حیدری.
یہ اگر ولایت سمجھ آ گئی تو یہ خطبہ سمجھ آئے گا کہ مولا نے یہ خطبہ جو کیا ہے اس میں شرک کہیں نہیں ہے، بلکہ اس پورے خطبے میں اللہ کو حادث ہونے سے علی بچا رہا ہے، جو حقیقی توحید ہے وہ علی بنا کر کھا رہا ہے۔ توجہ کیجئے گا، مجموعہ صفات خدا ہے میرا علی، دروازے سارے بند ہیں واہ ہے میرا علی، کعبہ علی ہے قبلہ نما ہے میرا علی، اور کل انبیاء کا عقدہ کشا ہے میرا علی، میرا علی ہی سجدہ کشوں کا وقار ہے، میرا علی ہی مظہر پروردگار ہے۔ مظہر، اب اس میں علی اپنی جو فضیلتیں بتا رہے ہیں یہ اس کے مظہر ہونے کا دعویٰ جو ہے وہ دلیل پکڑ رہا ہے۔ توجہ ہاتھ بتا لیں، خطبات دو ہیں جن سے آیا ہے علی کی شان، ایک افتخاریہ ہے تو ایک خطبۃ البیان۔ توحید کا وقار یہ قرآن کی زبان، اور ظاہر ہوئی انہی سے ولایت کی آن بان، ظاہر ہوئی انہی سے ولایت کی آن بان۔ بیت سنیے گا، ان میں بتا رہے ہیں علی کیا ہوں کیا نہیں، ان میں بتا رہے ہیں علی کیا ہوں کیا نہیں، بھائی مجھ پر گماں خدا کا ہے پر میں خدا خدا نہیں۔ کہتے ہیں آپ میں نے بنائی ہے کائنات، کہتے ہیں آپ میں نے بنائی ہے کائنات، بخشا ہے میں نے گردش دوران کو ثبات، شب کو نکالا دن سے نکالی ہے دن سے رات۔ ہمارے ایک ملنگ شاعر ہیں جناب احمد نوید صاحب، کمال مولا کی معرفت میں سرشار، ان سے کسی نے کہا کہ یہ تو مولا کا خطبہ ہے ہی نہیں، یہ خطبہ افتخاریہ، یہ تو مولا کا خطبہ ہے ہی نہیں، تو اس نے کہا پھر وہ میرا مولا ہے جس کا یہ خطبہ ہے۔ کہتے ہیں آپ میں نے بنائی ہے کائنات، بخشا ہے میں نے گردش دوران کو ثبات، شب کو نکالا دن سے نکالی ہے دن سے رات، اور میری بس ایک جہد کے سبب ہے یہ شش جہاد۔ دستے قدا نہ تھا نہ کوئی دستگیر تھا، تب میں تھا اور ایک خدائے قدیر تھا۔ فکر قلیل کیسے یہ سمجھے کہ کیا ہوں میں، جس میں خدا دکھائی دے وہ آئینہ ہوں۔ بھائی مظہر ظاہر ہو رہے نا، اظہار ظاہر ہو رہا ہے، اگر میں آئینے کے سامنے کھڑا ہو جاؤں تو طے ہو گیا کہ میں اور ہوں عکس اور ہے۔ سامنے کی بات اتنی بات سے سمجھو کہ وہ ہے یہ ہے۔ جو مولا نے کہا کہ ہماری اللہ کے ساتھ کچھ کیفیات ہیں، کبھی وہ ہم ہو جاتا ہے کبھی ہم وہ ہو جاتا ہے، وہ رہتا ہے ہم رہتے ہیں۔ یہ صرف ولایت ہے، جب ان سے ولایت ظاہر ہوتی ہے تو لگتا ایسا ہے، چونکہ ہمارا عقل بہت محدود ہے، ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ شاید یہ تو اللہ کے لیے تھا۔ تو اس خطبے کے بعد اس کا بھی میں جواب دینے کی کوشش کروں گا، میں چند بند پڑھنے ہیں پوری مصدر۔ تب میں تھا اور ایک خدائے قدیر تھا، یہ کس کیفیت میں تھے؟ مصدر سے ایک بند پڑھ رہا ہوں، جب یہ وہاں تھے وہ تھا یہ تھے، تو ان کی آپس کی کیفیت کیا تھی؟ یہ حسن نہ تھا بود نہیں تھا تو علی تھا۔ ایک بند یہ حسن نہ تھا بود نہیں تھا تو علی تھا، مقصد کوئی مقصود نہیں تھا تو علی تھا، جب سلسلہ شاہد و مشہود نہیں تھا تو علی تھا، موجود بھی موجود نہیں تھا تو علی تھا۔ وحدت کے حجابات تھے، وحدت کے حجابات پردوں میں
ولی تھے، بس عابد و معبود تھے، دونوں ہی علی تھے. فکر قلیل کیسے ہی سمجھے کہ کیا ہوں میں، جس میں خدا دکھائی دے وہ آئینہ ہوں میں، وہ مجھ سے ہے جدا نہ خدا سے جدا ہوں میں، کن جس کو کہہ رہے ہو وہ رب کی صدا ہوں میں. میں نے جو بھی اتنی تمہیدی مجلس پڑھی ہے سرکار کے حرفوں کے خالق کیے ہیں، ان کو آواز دینے والے یہ ہیں. یہ مصرع ایسے سننے والا نہیں، کن کو ساتھ دینے والے، کن کو کن بنانے والے. اور حقیقت یہ بتا دوں، عقیدہ یہ رکھنا یہ کن کے محتاج نہیں ہے. یہ نہ سمجھنا کہ یہ کن کہنے کے محتاج ہے. یہ اللہ کا ارادہ ہے، ارادہ محتاج نہیں ہوتا. ہزاروں ایسے واقعات تاریخی کتابوں میں موجود ہیں کہ یہ کن کہنے کے محتاج نہیں ہے. کن جس کو کہہ رہے ہو وہ رب کی صدا ہوں میں، روز ازل کی ذوق کا اجالا ہوں میں. روز ازل کی ذوق کا اجالا ہوں میں علی، آدم کا گارا گوندنے والا ہوں میں. تشکیل بھی ہوں میں، قسم حقیقت جبریل بھی ہوں میں، خالق بھی میں ہوں، سور سرافیل بھی ہوں میں. ظاہر ہوئی خدائی میری بات بات سے، روحوں کو قبض کرتا ہوں خود اپنے ہاتھ سے. شکلیں یوں ہی بناتا رہوں گا، پردہ حقیقتوں سے ہٹاتا رہوں گا، نعرہ الست کا یہ لگاتا رہوں گا میں، اور بھائی آتا رہا ہوں اور ابھی آتا رہوں گا میں. مولا کا خطبہ پڑھ رہا ہوں بھائی. ادھر ہوں میں، سب جس کے منتظر ہیں وہی منتظر ہوں میں. رحمان ہوں، رحیم ہوں، کریم و غفور میں. رحیم و کریم و غفور. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اسے اس کے بہترین ناموں سے پکارو. فدعو، اسے دعوت دو، اسے آواز دو. اسماء الحسن، اس کے بہترین ناموں سے. رحمان اللہ کا نام ہے، آپ کو یہی بتایا گیا، یہ صفت ہے. اللہ غفور ہے، یہ اس کی صفت ہے. اللہ کریم ہے، یہ کریم ہونا اس کی صفت ہے. وجود کے لیے تین چیزیں ہونا ضروری ہے. جب وجود ہوگا اس کا نام ہوگا، اور جس کا نام ہوگا اس کی صفات بھی ہوگی. اللہ وہ واحد ہستی ہے جو اسم رکھتا ہے، نہ جسم رکھتا ہے، صفات رکھتا ہے. کیونکہ صفات جسم سے ظاہر ہوتی ہے.
صفات جو ہیں وہ جسم سے ظاہر ہوں گی. جسم ہی نہیں ہے تو صفات کہاں سے ظاہر ہوں گی؟ جہاں دیوار پہ نور علی لکھ دو آگے خطاب نہیں کر سکتا. نور علی اسم ہے, یہ میرا جسم ہے, اس جسم کا نام نور علی, لیکن صفات اسم سے ظاہر نہیں ہو رہی. نہ اسم شاعری کر رہا ہے, نہ اسم خطابت کر رہا ہے. توجہ ہے, صفات کس سے ظاہر ہوتی ہیں؟ جسم سے. اللہ جسم رکھتا نہیں. جن اجسام سے اللہ اپنی صفات ظاہر کرتا ہے وہ آل محمد ہے. ان اجسام سے اللہ اپنی صفات ظاہر کرتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ مجھے میرے حسین ناموں سے پکارو. ہم نے کہا یا رحیم یا کریم, اللہ نے سنی نہیں. یہ میرے نام تھوڑی ہیں, یہ تو میرے صفات ہیں. یہ تو میرے نام نہیں ہے. اللہ کہے گا یہ تو میرے نام نہیں ہے. اور اللہ نے لفظ استعمال کیا اسماء, اسماء الحسنى. اگر اسم الحسنى کہہ دیتا ایک حسین نام تو اللہ کافی تھا. تو اللہ کافی تھا. جمع کا صیغہ استعمال کیا. یہ بندے ہوئے ہاتھ ہیں, رکھنا علماء کے سر پہ قرآن میں ان کی جوتیوں کا کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو. انہی سے سبق پڑھا ہوا ہے, آپ کے حوالے کرو, جو علماء سے سیکھا ہے آپ تک پہنچا رہا ہو. جس بھی معصوم سے سوال کیا گیا ما ھذا الاسماء الحسنى, یہ اللہ کے حسین نام کیا ہے, معصومین نے کہا وہ اللہ کے حسین نام ہم ہیں. اللہ کو ان حسین ناموں سے پکارنا. کیا آدم رو کے دعائیں مانگتا نہیں تھا؟ نہیں قبول ہوئی. جب اس نے وسیلے شامل کیے, محمد کا نام شامل کیا, سیدہ کا نام شامل کیا, علی حسن اور حسین کا نام شامل کیا. بس اپنی اللہ کو پکارنا ہے تو ان ناموں سے جانا ہے. صلوات پڑھیے آل محمد محمد. رحمان بھی, رحیم و کریم و غفور میں. یہ جو صفات ہیں ظاہر مجھ سے ہو رہی ہے. توجہ کیجئے گا. شہرت سے ہوں قریب, نگاہوں سے دور میں. شہرت سے ہوں قریب, نگاہوں سے دور. کرتا رہا ہوں نبیوں کے آگے ظہور, اور ظاہر ہوا تھا یوں ہی سرے کوہ طور میں. غیاب و حضور کی موسیٰ بھی تاب لا نہ سکا میرے نور. اس پوری کائنات کا باعث بھی میں, نبیوں کی نجات کا باعث بھی میں. بہت سارے 50-60 بند ہیں, میں چند ایک بس آخری 2 پڑھ کے اجازت. اس پوری کائنات کا باعث بھی میں علی, نبیوں کی سب صفات کا باعث بھی میں علی, ہاں نوح کی نجات کا باعث بھی میں علی, عیسیٰ کی سب صفات کا باعث بھی میں علی, مریم کی عصمتوں کی گرہ کھولتا رہا, عیسیٰ کے لفظ طفلی میں بولتا رہا. لیکن میں نے اس خطبے کو مکمل کرنے کے لیے, فرمان معصوم ہے یہ, لیکن اس خطبے میں نہیں ہے, تو میں نے اس خطبے کو صرف تکمیل تک پہنچانے کے لیے یہ بیت میں نے مستعار لی ہے معصوم کے کلام سے اور یہاں شامل کی ہے. حج و زکوٰۃ میں ہوں, اقیم الصلاۃ میں.
हालात में, हुक्म रुकू मेरा है सजदे की बात में। कहते हैं आप असल में असले हयात में, कहते हैं आप असल में असले हयात में, सजदा नमाज करती है जिसको वो जात में। सजदा नमाज करती है जिसको। मुझे यकीन है कि ये बैत आप जमीन पे बैठ के तो सुनेंगे नहीं। सफर कीजिएगा, इसके बाद मसाइल का सफर हो जाएगा। सजदा नमाज करती है जिसको वो जात में। ये पहले बता चुका कि ये इस मौला के खुतबे की बैत नहीं है, कौले मासूम है, मैंने इस बैत में शामिल की है नतीजे के लिए। सजदा नमाज करती है जिसको वो जात में कोई भी पल हो मुझसे वो खाली नहीं रहा। कोई भी पल हो मुझसे वो खाली नहीं रहा, जो मुझसे फिर गया वो हलाली नहीं। जो मुझसे फिर गया वो हलाली नहीं। नसब को ताहिर रखे, अली पे शक न करें। बस एक ही गुजारिश, ये समझने की कोशिश ही ना करें कि इनको समझा जा सके। आले मोहम्मद को सिर्फ माना जा सके। सारे अज़ादार बैठे हो, मातमी बैठे हो, छोटे से जाकिर के बंधे हुए हाथ हैं, सब सज्जाद के नौकर हो। कोशिश किया करो कि जितना भी मौका मिल सके नमाज पढ़ो, क्योंकि सज्जाद ने हुसैन सजदे से बचाया। जब कहते थे ना बागी है, नमाज के मुनकर है, तो मौला सजदा करते थे। और बाद में शामी कहते थे कि जिसका असीर और मजलूम बेटा इतना बड़ा सजदा गुजार है, वो हुसैन भी इतना बड़ा सजदा गुजार है। पर यहाँ अर्ज कर दूं कि ये मोहताज सजदा नहीं है, ये अकीदा भी ठीक रखिए। अल्लाह अलहम शरीफ में क्या कहते हैं? जहाँ अलहम शरीफ आप पढ़ते हैं, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। कलाम किसका? अल्लाह का। अल्लाह किसकी इबादत करता है, किससे मदद मांगता है? अल्लाह किसी की इबादत करता है? नहीं करता है। अल्लाह किसी से मदद मांगता है? नहीं मांगता। तो नाजिल क्यों किया? कलाम भी अल्लाह का है, सिर्फ इसलिए कि ये तालीम के लिए होता है, बताने के लिए होता है। ये यहाँ अपना आप मनवाने नहीं आए, ये अल्लाह की पहचान के लिए आए। अल्लाह की पहचान के लिए जो मुमकिन असबाब हो सकते थे वो इन्होंने सब किया। ये औलादों के मोहताज नहीं है, शादियों के मोहताज नहीं, लेकिन ये सब इसलिए किया कि उसने कहा कि ना उसका कोई बाप है ना उसका कोई बेटा है। अली ने कहा मेरा बाबा अबू तालिब है, मेरा बेटा अब्बास है। और मैंने ये कभी गुजारिश लिखी थी कि कुन के मोहताज नहीं है, तालीम नहीं है कि कुन कहो। इसकी एक फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी के साथ कोई भी कहेगा वो अमल करेगा, लेकिन हमें वो फ्रीक्वेंसी आती नहीं। कुन तो कह लेते हैं लेकिन कहना कैसे है? जब तक वो ना बताए हमें नहीं पता चल सकता कि कुन काफ और नून। कुन तो कहना है, लेकिन इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, इसका टेम्पो कितना होना चाहिए, इसका रिदम क्या होना चाहिए, ये अमल करना शुरू कर दो। इमाम हसन सरकार तशरीफ ले जा रहे हैं, जो कुन के भी मोहताज नहीं, तशरीफ ले जा रहे थे। एक मासूम नाबीना बैठा हुआ था, उसने किसी से पूछा किसकी सवारी है? कहा इमाम हसन की सवारी। इसके दिल पे ख्याल आया कि काश मेरे पाँव होते,
میں اٹھ کے مولا کا استقبال کرتا ہوں. مولا پاس سے گزرے, صرف اپنی چھاپوں پہ کہا یہ اٹھا کے دے دیں, تڑپ کے اٹھا کے دے دیں. امام حسن نے کم نہیں کہہ دیتے جا تجھے شفا دی, اٹھ ہمارا استقبال کر, ہو جا. لیکن عمل یہ بتا رہا ہے کہ یہ کن کے محتاج نہیں ہے, ان کا عمل ہی امر ہوتا ہے. جو کہتے ہیں کرتے ہیں وہ کن فیکون ہو جاتا ہے. آپ نے ایک روایت سنی ہوگی, میں نے کئی دفعہ ممبر سے یہ پڑھی ہے. مولا نماز کے لیے جا رہے تھے, ایک شخص نے روک کر کہا مولا بتائیے کون سے جانور بچے دیتے ہیں, کون سے انڈے دیتے ہیں. سب نے اس کا جواب کہ مولا نے کہا کہ جن کے کان باہر ہوں گے بچے, جن کے کان اندر ہوں گے انڈے دیں گے. بڑی اچھی بات ہے, سب نے پہنچائی. اور سب نے کہا کہ چونکہ علم لدنی کے مالک ہیں, علم الہیہ کے مالک ہیں, اس لیے انہیں گنتی کرنے کی ضرورت نہیں, ان کے علم میں پہلے تھا. یہ بات اپنی جگہ بہت خوبصورت ہے. میں اسے کسی اور نظر سے دیکھتا ہوں. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے اس سے پہلے ایسا نہ ہوتا ہو. ہو سکتا ہے اس سے پہلے ایسا نہ ہوتا ہو. علی نے کہہ دیا امر ہو گیا, کیونکہ یہ ارادت اللہ ہے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ علی نے کہا میں نے اپنے ارادے کی شکست سے اللہ کو پہچانا, اس روایت میں اپنے کہیں بھی نہیں ہے. اس میں ہے کہ میں نے اللہ کو ارادے کی شکست سے پہچانا. ارادہ کسی کا بھی ہو سکتا ہے, علی کا ارادہ نہیں تھا. علی نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اپنے ارادے کی شکست, کیونکہ علی ہی کہہ رہے نحنو ارادت اللہ, ہم تو اللہ کا ارادہ ہے. اگر انہیں شکست ہو جائے تو اللہ کے ارادے کو شکست ہو جائے. آل محمد آپ سے راضی رہے, وقت بہت زیادہ ہو گیا. مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم میں کرے. جس محبت سے آپ اس وقت تک دور دور سے آئے ہوئے میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, میں ذاتی طور پہ آپ کا ممنون متشکر ہوں. مولا بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. عزاداران مومن مظلوم, شب ایسی ہے جس میں زہرا 2 جنازوں پہ رو رہی ہے. یہ حق کا استقبال کر, یہ حق کا مسائل کا استقبال کر. آل محمد راضی ہو. آج سیدہ 2 جنازوں پہ رو رہی ہے. میری چشم تصور یہ کہتی ہے کہ ایک طرف بابا کی لاش رکھی ہوئی, ایک طرف بیٹے کی میت پڑی ہوئی. سوچ رہی ہوگی کہ آج کون, کاش رسول کے ماننے والے مجھے رسول کا پرسہ دے دیں, کاش حسن کے ماننے والے مجھے میرے بیٹے حسن کا پرسہ دے. بہت ساری کتابوں میں یہ روایت شیعہ سنی کتابوں میں موجود ہے کہ رسول کو زہر دیا گیا. قدیر کے بعد رسول کو زہر دیا گیا. ایسے ہی زہر امام حسن کو دیا گیا. چند سخت منزلوں میں یہ 2 منزل ہیں شہادت. علی کے بعد بی بی زینب نے بہت مسائل ہوئے. رسول کی شہادت کتنی بڑی شہادت ہے, میں اس کا ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں. رسول کی شہادت علی کی شہادت سے بڑی شہادت ہے. رسول کی شہادت حسین کی شہادت سے بڑی شہادت ہے. علی کی شہادت کے بعد بطول کی بیٹیوں نے بڑے غم دیکھے. حسین کی شہادت کے بعد حسین کی بیٹی نے بڑے غم دیکھے. لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ بابا آپ کے بعد جو مصائب ہم پر پڑے دنوں میں پڑتے تو راتوں میں تبدیل ہوئے.
ذرا سوچو سیدہ نے کتنے مسائل دیکھے ہوں گے رسول کے بعد کہ سیدہ کو ہم دیکھتے ہیں نا، بی بی کی چادر چھپی، تازیانے لگ گئے، بازاروں سے گزارا گیا، سکینہ کے گوہر چھپ گئے، چہرے پہ تماچوں کے نشان، اجرکم اللہ۔ لیکن کسی بیوی نے یہ نہیں کہا کہ مولا علی آپ کے بعد اتنے مسائل پڑھے کہ اگر دنوں پہ پڑھتے تو راتیں بی سکینہ نے یہ نہیں کہا کہ بابا حسین آپ کے بعد اتنے مسائل پڑھے دنوں پہ پڑھتے تو راتوں میں تبدیل ہو جاتے، لیکن رسول کے بعد پتہ نہیں امت نے سیدہ کے ساتھ کیا ظلم کیا۔ رسول کے حوالے سے دو جملے ضروری تھے، آج جب حسن کا ماتم کرو تو رسول کا ماتم ضرور کرو، کیونکہ سیدہ دونوں جنازوں کا پرسہ لے رہے ہیں۔ عزاداران امام مظلوم، آپ سنتے ہیں میرے حسن سبز کا واقع زہر ہے، زہر ہلال شام سے منگایا گیا، میرے مولا کو زہر دیا گیا، مولا دیواروں کا سہارا لیتے ہوئے گھر پر، حوصلے سے سنیے گا، مجھے 4 جملے پڑھنے ہیں، دیواروں کا سہارا لیتے ہوئے گھر کی طرف روانہ ہو گئے، گھر پہنچے، زوجہ نے، قاسم کی ماں نے اپنے امام کی یہ حالت دیکھی، تڑپ گئی، بستر لگایا، مولا حسن کو بستر پہ سلایا، مولا امام حسن نے کہا کہ میرا گریبان چاک کر، میرے سینے میں آگ ہے، حوصلے سے سنیے گا، گریبان چاک کر دیا، کہا قاسم کو لا کے میرے سینے پہ سلا، قاسم کو سینے پہ لٹایا، معصوم قاسم تڑپ کے اٹھ گیا، اما یہ مجھے کون سی جلتی زمین پہ سلا دیا، اجرکم اللہ۔ ماں نے سینے سے لگا کے کہا بیٹا قاسم کوئی جلتی زمین نہیں ہے، تیرے بابا کا سینہ ہے۔ امام حسن نے کہا قاسم کی ماں میرے بھائی حسین کو میری بہن زینب کو اطلاع کر دو کہ مجھے زہر مل گیا ہے، رات کا پہر تھا، بی بی نے کہا مولا میں جا کے اطلاع دیتی ہوں، کہا نہیں قاسم کی ماں تو یہیں بیٹھ، قاسم کو میرے پاس لے آ، کہا مولا قاسم بہت چھوٹا ہے، اطلاع کیسے دے گا، کہا اس کی تو فکر نہیں کر، گریبان چاک کیا، سر میں ایک مٹھی خاک ڈالی، کہا فروا اسے حسین کے دروازے پہ بھیج دے، میرا بھائی کریم ہے، خود سمجھ لے گا کوئی یتیم دروازے پہ آ گیا۔ میرا بھائی بہت کریم ہے، سمجھ جائے گا کوئی یتیم دروازے پہ آ گیا ہے۔ حسین پہنچے، شہزادیاں پہنچی، آپ اکثر سنتے ہیں نا کہ ایک سیدہ کا امیر بیٹا ہے، امیر حسن ہے، ایک غریب حسین ہے۔ ذرا ایک جملہ ذاکری کا پڑھنے دیجئے، جس کا امیر اتنا غریب ہے اس کا غریب کتنا غریب ہوگا۔ جس کا امیر بیٹا اتنا غریب ہے، آپ سنتے ہیں امیر بیٹا غریب بیٹا، فرق کیا ہے؟
جو زہر سے بستر پہ تڑپے، وہ زہرا کا امیر بیٹا ہے۔ جو کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر تیروں پہ تڑپے، وہ زہرا کا غریب بیٹا ہے۔ جس کے لاشے پر، جس کے سرہانے بہنوں کو رونے کی اجازت ہو، وہ امیر بیٹا ہے۔ جس کے لاشے پر سرہانے بہنوں کو تازیانے مارے جائیں، وہ غریب بیٹا ہے۔ جسے 2 کفن ملے، وہ امیر بیٹا ہے۔ جس کا لاشا کفن کا محتاج رہے، وہ غریب بیٹا ہے۔ دل پہ چوٹ لگے معاف کرنا، یہ بندے ہوئے ہاتھ ہے۔ ایک جملہ ذاکری کا پڑھنے لگا ہوں۔ جس کے سرہانے 4 سال کا بیٹا ہو، وہ امیر۔ جس کے سرہانے 4 سال کی سکینہ ہو، وہ غریب۔ ماتم کر کے ماتم کر کے ماتم کر کے آج سیدہ بابا کا پرسہ لینے بھی آئی ہے، آج سیدہ حسن کا پرسہ لینے بھی آئی ہے۔ کوئی آنکھ محتاج اشک نہ رہے، بی بی سے 2 آنسو مانگ لینا، وہ امیر بیٹا ہے۔ جس کے سرہانے 4 سال کا بیٹا ہو، وہ غریب بیٹا ہے زہرا کا۔ جس کے سرہانے 4 سال کی سکینہ ہو، اجرکم اللہ۔ جس کے جگر کے ٹکڑے سنبھالنے کے لیے زینب جیسی بہن ہو، وہ امیر بیٹا ہے۔ جس کے لاشے سے کوئی تیر نکالنے والا نہ ہو، وہ غریب بیٹا ہے۔ امام حسن نے ساری وصیتیں کی، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، عباس نظر نہیں آیا۔ کہا بھائی حسین، کیا عباس خفا ہے جو اس حالت میں مجھ سے ملنے نہیں آیا؟ حسین باہر تشریف لائے، دیوار کے ایک کونے سے عباس سر کو ٹکرا رہا ہے، گریہ کرتا جا رہا ہے، سر ٹکرا رہا ہے۔ کہا بھائی عباس، مولا حسن بلا رہے ہیں، اندر نہیں آتا، حوصلے سے سنیے گا، حوصلے سے سنیے گا۔ مولا عباس نے کہا آقا، بھائی کی لاش پر شہزادیوں کے سر سے بے خیالی میں چادریں ڈھلکی ہوئی ہیں، میری غیرت برداشت نہیں کر سکتی۔ چھوڑ دیے مسائل، 2 جملے اور سنیں۔ امام حسن دنیا سے تشریف لے گئے، جنازہ تیار ہوا، اجرکم اللہ۔ جنازہ تیار ہوا، جنازہ مدینے کی گلیوں میں نکلا۔ زہر یقیناً شام سے آیا تھا، تیر سارے مدینے کے تھے۔ اجرکم اللہ۔ جنازہ گلی میں نکلا، روضہ رسول کے قریب پہنچا، مسلمان رستہ روک کے کھڑے ہو گئے۔ کہا دفن نہیں ہونے دیں گے۔ کہا حسن سے زیادہ کس کا حق ہے؟ کہا ہم نہیں جانتے، دفن نہیں ہونے دیں گے۔ اب مقاتل کے جملے ہیں، کتابوں کے جملے ہیں۔ کسی نے چھت سے رومال ہلایا، کمانوں سے تیر چھٹے، حسن کے جنازے پر تیروں کی بارش۔ حسین نے کہا میرے بھائی کا جنازہ واپس گھر لے چلو۔ عباس نے جنازے کا پایا چھوڑا، حسین نے خود کو جنازے پہ گرایا۔ کوئی حسین کے بازو میں تیر، کوئی حسین کی پشت میں تیر۔ جنازہ گھر کی طرف چلا جانا ہو۔ عباس نے پایا چھوڑا، اپنے حجرے میں آئے، ماں سے چادر لی، تلوار پہ ہاتھ ڈالا، واپس چلے، دیکھا حسین آ رہے ہیں، چادر حسین کے قدموں پہ رکھی، کہا مولا آج اجازت دے دے۔
بھائی عباس جنگ نہیں کرنی. کہا مولا میں کیا منہ دکھاؤں گا. کہا جاؤ زینب کو بلا لا. شہزادی کا نام آیا, عباس نے تلوار چھوڑ. آخری 2 جملہ. بی بی سے کسی نے پوچھا تھا بی بی حسن کا کیا مسائل تھا. شہزادی نے کہا اے عورت تو نے میرے زخم تازہ کر دیا. میرے گھر میں کوئی ایسا کپڑا نہیں بچا تھا جو حسن کے خون سے رنگین نہ ہو گیا ہو. جو حسن کے خون سے رنگین نہ ہو گیا. تیروں بھرا تابوت گھر آیا. ساری اولاد حسن, سارے بنی ہاشم تابوت کے ارد گرد بیٹھے گریا کرتے رہے. حوصلے سے بس ممبر چھوڑ دینے لگا ہوں, ممبر چھوڑ دینے لگا ہوں. کیا ماں کا نصیب ہے, کیا بیٹی کا نصیب ہے. امام حسین تیر میں ہاتھ ڈالتے تھے, چھوڑ دیتے تھے, تیر میں ہاتھ ڈالتے تھے, چھوڑ دیتے تھے. اتنے میں پیچھے سے زینب کا ہاتھ کندھے پہ آیا. کہا بھائی حسین میں ناد علی پڑھتی ہوں, تو تیر کھینچ. یہی منظر کربلا میں اکبر کے لاشے پہ حسین پرچی میں ہاتھ. سیدہ کی آواز آئی, بیٹا حسین سیدہ ناد علی پڑھتی ہے, تو اکبر کی پرچی کے. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ما قبلهم.